YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستوں، آج جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پہ بے شمار لوگ جو ہے وہ ہمیں میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ آپ بھی ان لکیروں کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اس طرح کی لکیریں موجود ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی جنی کام کرتے ہوئے گزر گئی، پوری زندگی محنت مزدوری کرتے ہوئے گزر گئی اور کوئی اچھا وقت نہیں آیا۔ لیکن دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو شروع کے وقت میں بڑے مشکل میں تھے، بڑے پریشانی میں تھی، لیکن جب ان کی قسمت کی لکیر چلنے لگی تو ان کے حالات بالکل بدل گئے اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی پوزیشن میں وہ آ گئے۔ تو وہ لکیریں کون سی ہوتی ہیں میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں، اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس لکیر کو دیکھیں اور اس لکیر کے بارے میں پھر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ زندگی کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر اور یہ دل کی لکیر، یہ دل کی لکیر۔ کسی ہاتھ میں اگر قسمت کی لکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ سمجھیں کہ جو اس سے پہلے جو قسمت کی لکیر ہے وہ ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لکیر موجود نہیں، اتنی سی لکیر بنی ہوئی ہے۔ اور آگے یہ اگر کافی آگے تک جاتی ہے تو یہ سمجھیں کہ شروع کا جو وقت ہے وہ آپ کا تھوڑا سخت گزرے گا، لیکن اس کے بعد جب اس لکیر کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد سے حالات اللہ کے فضل سے اچھے اور بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور ہے، یہاں سے قسمت کی لکیر کا آغاز ہونا۔ یہاں سے قسمت کی لکیر کا اگر آغاز ہو رہا ہے، قسمت کی لکیر ادھر جا رہی ہے یا ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، یہ یعنی دل کی لکیر سے جو آغاز کرتی ہے قسمت کی لکیر، یہ ہے کہ یہ پہلے ان کے حالات چینج ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے۔ پھر ان کے ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اس میں دولت ہوتی ہے، عیش عشرت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ اور شروع کی زندگی میں وہ دن رات محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پیسہ ان کے قریب بھی نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی قسمت کی لکیر کا آغاز ہوتا ہے تو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں اور ایسے کئی افراد میرے دوست بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ علامت موجود ہے۔ ہمارے قریب میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ نائی کا کام کرتے تھے، نائی کا کام کرتے تھے، اور ان کے 7 اولادیں تھیں، جن میں سے 5 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ لیکن ان کا گزارا کچھ اس طرح سے چلتا تھا کہ اگر گھر میں اتنے افراد، اتنے بچے ہونے کے باوجود وہ ایک وقت میں کھانا پکاتے تھے، اس کو 3 وقت کھاتے تھے۔ 3 وقت سے مراد یہ کہ دن کو بھی وہی، رات کو بھی وہی، اور صبح ناشتے میں بھی وہی، اور دن میں بچوں کو بھی پھر وہی دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد رات کو وہ کھانا بناتے، یعنی اتنی تنگی تھی کہ ایک وقت میں وہ اس طرح سے گزارا کرتے تھے۔ دوسرا مکان ان کا جو تھا وہ رینٹ پہ تھا، کرائے پہ تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور سارا دن وہ کوشش کرتے تھے۔ حالانکہ جس وقت وہ نائی کی دکان کھولتے تھے، آج کل تو نائی تھوڑے سے عجیب ہو گئے ہیں، یعنی 10-11 بجے سے پہلے وہ جاگتے ہی نہیں، اس کے بعد پھر کام کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا تھا، صبح اذان سے پہلے وہ جاگ جاتا تھا، اذان سے پہلے جاگ جاتا تھا اور جا کے دکان کھول لیتا تھا، اور قریبی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے وہ اپنا کام شروع کر دیتا تھا، اور اس کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت کی، اس کا ایک بچہ جو بڑا تھا سب میں، وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ اس نے دوسرے بھائی کو بلا لیا، پھر تیسرے بھائی کو بلا لیا، چوتھے بھائی کو بلا لیا، اور اللہ کی اتنی رحمت ہو گئی کہ گلی کے اندر، مثال گلی کے اندر، ایک گلی میں سمجھو کہ 50 مکان تھے تو 40 انہوں نے خرید لیے تھے، اور وہ کرائے پہ دے رہے تھے۔ اور یہ جو نائی کا کام کرتے تھے، یہ عیش و عشرت کی زندگی، پھر حج، عمرہ، نماز، روزہ، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا۔
اور علاقے کے چودھری بن کے بیٹھے ہوئے تھے. کسی کو کوئی مدد درکار ہوتی تھی، کچھ ہوتا تھا، وہ اس کے پاس آتا تھا. کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تھا، اس کے پاس آتے تھے کہ بھی فیصلہ کر دو. حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ اس کے بھائی بھی اس کو لفٹ نہیں کراتے تھے، اس کے عزیز بھی اس کو نہیں پوچھتے تھے کہ کیا ہے کیا نہیں. ابھی وہ یہ سمجھیں کہ وہ ایسا اہم ہے، ایسا خاص ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. یہ اللہ کی رحمت اور میرا ان کا ہاتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا. ان کی قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے آغاز کر رہی ہے، دل کی لکیر سے آغاز کر رہی ہے. اور یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اور سیکھا تھا کہ اس طرح کی لکیر یہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر میں نے اس بندے کا ہاتھ دیکھا، اور اس کے علاوہ کئی اور ایسے ہیں کہ جن کا ہاتھ دیکھا جن کی قسمت بہت لیٹ شروع ہوئی، لیکن ایسی شروع ہوئی کہ وہ مثال ان کو پر بالکل صادق آتی ہے کہ دیر آیا درست آیا. یہ دیر آیا درست آیا والی قسمت کی لکیر ہے. پیارے دوستو، اس کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اس کو تلاش کریں. اگر اس طرح کی لکیر مل جائے آپ کو، اگر اپنے ہاتھ میں بھی ہو، تو یہ سمجھو کہ آپ کا آخری وقت بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ ہوگا. تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. ڈاکٹر فیصل عزیز نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ میرا کاروبار کب بہتر ہوگا اور مالی پوزیشن کب اچھی ہوگی، اور کیا میرا کاروبار چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. آنے والا جو وقت ہے وہ اللہ کے فضل سے کامیاب اور بہتر نظر آتا ہے. موجودہ وقت میں آپ جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ جن پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف نظر بد کی وجہ سے ہے. اور نظر بد کے لیے آپ سورہ فلق، سورہ ناس کو پابندی سے پڑھنا شروع کریں. اللہ کے فضل سے نظر سے محفوظ رہیں گے اور آپ کا کاروبار اللہ کے فضل سے بہت چلے گا اور آپ کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. نسیم نے سوال کیا گلگت سے کہ یہ بتائیں میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، کیا مجھے کبھی شفا ملے گی؟ بالکل، اللہ کے فضل سے آپ کو شفا ملے گی اور کامیابی بھی آپ کو ملے گی. آپ کوشش کیا کریں کہ پابندی سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، اور پورا ہفتہ اس بوتل کو آپ استعمال کیا کریں. جب اس میں سے پانی تھوڑا کم ہو تو گھر سے دوسرا پانی اس میں شامل کریں اور سورہ فاتحہ کا وظیفہ بھی کیا کریں. اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بھی اچھی ہے اور آپ کے نصیب میں دولت بھی بہت زیادہ ہے. فاطمہ نور نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی؟ فاطمہ نور صاحبہ، آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور آپ کی شادی 2021 کے لاسٹ میں اور 2022 کے آغاز میں ہونے کے چانس آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے موجود ہیں. سیدہ سیمہ نے سوال کیا ہے ڈسکا سے کہ ایک پامسٹ کو ہاتھ دکھایا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ تمہاری شادی دوسری نہیں چلے گی، نہیں ہوگی. ایک شادی ان کی ہو کر ختم ہو گئی ہے اور دوسری شادی یعنی ان کی نہیں ہوگی. پیاری بہن، آپ کو جس نے یہ بتایا اس نے غلط بتایا. آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور اللہ کے فضل سے آپ کی دوسری شادی ہوگی اور یہ شادی کامیاب شادی اللہ کے فضل سے ہوگی. اظہر علی صاحب نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کتنی آئے گی اور کب کامیاب ہوں گا؟ اظہر علی صاحب، آپ کے نصیب میں دولت بہت زیادہ ہے، لیکن فی الحال جب تک 2021 کا آغاز نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آتی. 2021 کا جو آغاز ہوگا اس کے بعد آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انم نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ انم صاحبہ، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی پسند کی ہوگی، چاہے اپنوں میں ہو چاہے غیروں میں ہو، ہوگی پسند کی شادی. سونیا نے سوال کیا حافظ آباد سے کہ 6 ماہ ہو گئے میری شادی کو، رزق کی تنگی ہے، یہ حالات ہمارے کب اچھے ہوں گے اور کب بہتر ہوں گے؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ کمر کے ابھار سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ چاند کے ابھار سے شروع ہوتی ہے. چاند کے ابھار سے شروع ہونے والی جو قسمت کی لکیر ہے ان کے مقدر میں دولت بھی بہت ہوتی ہے، کامیابی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن شادی شدہ زندگی جو نا مزاج دونوں کے اپ ڈاؤن رہتے ہیں. آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا. کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے تیسرا کلمہ جو ہے 100 بار پڑھ لیا کریں. اللہ کے فضل سے بے حساب رزق بھی آئے گا اور بے حساب پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ. زبیر نے سوال کیا جنگ سے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد بہت سی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ زبیر صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بادشاہوں والی ہے. باقی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں. یقین کریں کہ
کہ قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قسمت کی جو لکیر ہے وہ زندگی کی لکیر کے اندر سے نکلتی ہے، یعنی ایسی جو اولاد ہوتی ہے بہت زیادہ لاڈ پیار میں پلی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کوشش کریں تو ان کی دماغی صلاحیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور بہت کامیاب ہوتے ہیں اور بڑا نام بھی بنا لیتے ہیں۔ ریشمہ نے سوال کیا بمبئی سے کہ میں ایک اناتھ ہوں، یہ بتائیں کہ ہمارے اچھے حالات کب آئیں گے؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اور کامیابی کی لکیر موجود ہے۔ آپ آج سے ہی محنت اور کوشش کرنا شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے آنے والے سال میں آپ بہت اچھی پوزیشن میں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شعیب نے سوال کیا اسلام آباد سے شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ شعیب صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی 2 لکیریں ہیں، آپ کی 2 شادیاں ہوں گی اور اللہ کے فضل سے دونوں کامیاب شادیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ حرم نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ کیا میں ملک سے باہر جا سکتی ہوں اور میں کیا کامیاب ایکٹر بن سکتی ہوں؟ حرم صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اب انسان کے اوپر کتنی محنت اور کتنی کوشش کرتا ہے، جتنی کوشش اور جتنی محنت کرے گا اللہ کے فضل سے اتنی ہی کامیابی ملے گی۔ اور آپ کے ہاتھ میں شہرت کی لکیر موجود ہے اور بیرونی ممالک ٹریول کی بھی 5 سے 6 لکیریں موجود ہیں۔ باقی کوشش کرنا آپ کا کام ہے، رحمت کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ یاسین علی نے سوال کیا چونترا سے کہ اچھے حالات کب آئیں گے اور زندگی کب بہتر ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے۔ بہرحال حالات بہتر ہونے میں یہ سمجھیں کہ 6 سے 8 ماہ کا عرصہ درکار ہے، اس کے بعد مالی پوزیشن بھی اچھی ہو جائے گی اور زندگی بھی بڑی پرسکون اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حسنین صاحب نے سوال کیا اٹک سے کہ میری شادی کب ہوگی اور جس سے میری شادی ہوگی وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی؟ حسنین صاحب، ہاتھ کی لکیروں میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی کی عمر زیادہ ہوگی یا کم ہوگی یا کسی کے شوہر کی عمر زیادہ ہوگی یا کم، ایسا نہیں ہے۔ شادی آپ کی ایک ہوگی، محبت یا لنک کے پہلے بھی آپ کے سلسلے چل رہے تھے اور شادی کے بعد بھی ایک خفیہ رومانس جو ہے، خفیہ عشق آپ کا چلتا رہے گا۔ عبدالواسف نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ کینیڈا کی اپلائی کیا ہے، یہ بتائے کہ کب سفر کر پاؤں گا؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو سفر کی لکیریں ہیں 2022-2023 میں سفر کی علامت نظر آتی ہے اور 2021 میں بھی ایک چانس نظر آتا ہے، لیکن فی الحال تو وہ چانس ہے، اگر آگے چل کے لکیر کلیئر ہو جا سکتی ہے تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا 2021 میں سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔